بس عزاداران مولا، کربلا سے پہلے امام حسین علیہ السلام کی شہادت تک کا جو مرحلہ تھا، وہ مرحلہ شہادتوں کا، وہ مرحلہ جسم پر لگنے والے زخموں کو برداشت کرتے ہوئے راہ خدا میں اپنی قربانیاں پیش کرنے کا مرحلہ تھا۔ لیکن عصر عاشور کے بعد کا مرحلہ زیادہ سخت ہے۔ عصر عاشور کے بعد کے مرحلے میں جہاں جسم پر تازیانوں کے زخم لگتے ہیں، وہاں دل پر ایسے ایسے زخم لگ جاتے تھے ان اسیروں کے، کہ جس کے بارے میں میرے مولا امام سجاد نے مدینہ میں آ کر کہا، ایک عرصہ گزرنے کے بعد جب منہال نے کہا نا مولا اتنا گریہ کس لیے؟ کہا مولا اب تو آپ کے زخم بھی بھر چکے ہیں۔ کہا منہال، ہتھکڑیوں بیڑیوں کے جو جسم پر زخم تھے وہ تو بھر گئے ہیں، وہ تو مندمل ہو گئے ہیں، لیکن جو سجاد کے دل پہ زخم ہیں، کہا وہ کیسے مندمل ہوں گے؟ بس عزاداروں، میں آج پڑھنا چاہتا ہوں مولا حسین کے اس اسیران کا قافلہ، یا میں یہ کہوں جناب زینب و امام سجاد کا قافلہ جس وقت کوفہ میں وارد ہوا ہے، تب وہ وارد ہونا کس انداز میں تھا۔ بس یہی مصائب آپ کی خدمت میں۔ 21 رمضان جس وقت مولا علی کی شہادت کا دن ہے، جب مولا کو ضربت لگی ہے اور مولا کو لا کر گھر میں جب مولا بستر بیماری پر تھے، امام حسن علیہ السلام اپنے بابا کے سرہانے آئے، دیکھا چہرہ زرد ہو چکا تھا میرے مولا کا، پیشانی پر ایک پٹی بندھی ہوئی تھی، اس پٹی کا رنگ زرد تھا۔ اب روایت میں ہے کہ جیسا اس پٹی کا رنگ تھا ویسا ہی رنگ چہرے کا بھی ہو چکا تھا۔ جب یہ منظر دیکھا تو مولا حسن نے گریہ کیا، روئے۔ جب روئے تو مولا علی نے آنکھ کھول کے دیکھا کہ حسن گریہ کر رہے ہیں، تسلی دی، کہا بیٹا حسن گریہ نہ کرو، کہا تم نے میرے بعد اس پوری امت کو سنبھالنا ہے، گریہ نہ کر، حوصلہ کرو۔ امام حسین علیہ السلام تشریف لائے، بابا کی حالت دیکھی، گریہ کیا، تو مولا علی نے حسین کا گریہ دیکھا اور پھر تسلی دی، کہا میرے بیٹے حسین گریہ نہ کرو، یہ حادثات ہوتے رہتے ہیں، رسول خدا اس دنیا سے گئے ہیں، جناب سیدہ اس دنیا سے گئی ہیں، سب نے اس دنیا سے جانا ہے۔ حوصلہ دیا، حسن کو حوصلہ دیا، حسین کو حوصلہ دیا۔ اب دیکھا تو جناب زینب و ام کلثوم مولا کے پاس آئیں، بابا کی حالت دیکھ کر بیٹیوں نے رونا کر دیا، میرا مولا، مولا متقیان، حسن جیسے بیٹے کو تسلی و دلاسا دیا ہے، حسین کے رونے پہ دلاسا دیا ہے۔ اب علی نے جب دیکھا ہے نا بیٹیاں گریہ کر رہی ہیں، تو مولا علی نے خود بھی ساتھ ساتھ رونا شروع کر دیا، بیٹیوں کا گریہ برداشت نہیں ہوا۔ یہاں پر رہبر معظم ایک جملہ کہتے ہیں، میرے مولا علی، یا علی، زینب و ام کلثوم کو اپنے حجرے کے اندر گریہ کرتے ہوئے مولا آپ نے برداشت نہیں کیا۔ یہ کوفہ ہے، مولا علی کا گھر ہے، جہاں زینب و ام کلثوم کا گریہ مولا سے برداشت نہیں ہو رہا۔ عزادارو، کوفہ میں ندا دینے والے نے ندا کہ باغی جس نے بغاوت کی تھی اس کے خانوادے کو اسیر کر کے کوفہ کے اندر لا رہے ہیں۔ اے کوفیو، تمہیں کوفہ کے حکمران نے کہا ہے کہ ان کا استقبال کرو، تم تماشا کرو، تالیاں بجاؤ، شور بجاؤ۔ عزادارو، ایسے عالم میں جب یہ اسیر کوفہ میں داخل ہوئے، کیا دیکھتے ہیں کہ کوئی چھتوں پہ چڑھا ہوا ہے، لوگ گلیوں میں کھڑے ہیں، ایسا استقبال کوفہ میں۔ میں کہوں شاید جناب زینب کو یاد آ گیا ہو کہ جس وقت مولا علی نے دارالخلافہ کو کوفہ منتقل کیا تھا، اس وقت بھی زینب و ام کلثوم اس شہر میں داخل ہو رہی تھی، لیکن آج داخلے کا انداز کچھ عجیب ہے۔ بے پالان اونٹوں پر علی کی بیٹیاں جب کوفہ میں داخل ہوئی، لوگوں نے ایسا استقبال کیا۔ ایک خاتون اپنے گھر کی چھت پر کھڑی ہے، اس نے دیکھا کہ چھوٹے چھوٹے بچے بھی اسیر ہیں۔ یہاں ایک جملے کی اجازت دے،
نان، کچھ روٹیاں اور کھجور لا کر ان بچوں کے ہاتھوں میں دے دیا۔ ان بچوں نے وہ لے لیے۔ اس سے اندازہ کریں کہ ان اسیر ہوئے بچوں کی بھوک اور پیاس کا عالم کیا تھا کہ گلی میں کسی نے ہاتھ میں کچھ دے دیا تو لے لیا۔ جس وقت لے لیا نا، جناب ام کلثوم نے بچوں سے کہا، بچوں بھوکے تو ہو لیکن تم آل رسول ہو، انہوں نے اپنا صدقہ تمہیں دیا ہے، صدقہ مت کھانا۔ جب انہوں نے واپس دے دیے، عزادارو ایک خاتون اپنے گھر کے چھت پہ کھڑی ہے، اس نے جب ان کو دیکھا، دیکھ کر سوال کرتی ہے، تم کس ملک کے قیدی ہو؟ تمہیں کس ملک سے قید کر کے لائے؟ جناب زینب نے جواب دیا، نحن اسارا آل محمد، کہا ہم آل محمد کے اسیر ہیں۔ کہا میں علی کی بیٹی زینب۔ جب اس خاتون نے سنا، اپنا سر پیٹ کے رونے لگی، کہا بی بی میں تو آپ کے ماننے والی ہوں، مجھے معاف کیجئے گا، مجھے معلوم نہیں تھا۔ عزادارو یہ بی بی کہتی ہے، کہا ثانیہ زہرا اگر میرے لائق کوئی خدمت ہے، کوئی حکم ہے تو مجھے کہیں، میں فوراً پورا کروں۔ عزادارو ایک جملہ کہوں، اپنی ماؤں بہنوں سے کہوں، ابھی کچھ پچھلے جملے میں آپ نے سنا، یہ بچے اتنے بھوکے تھے کہ انہوں نے لوگوں کے ہاتھ سے کھجور اور روٹیاں لے لی تھی۔ جب کہا نا بی بی کوئی خدمت ہے تو میں کروں، یہ نہیں کہا کہ ان بچوں کو کوئی پانی دے دو، یہ نہیں کہا کہ ہم بھوکے ہیں ہمیں روٹی دے دو۔ اے میری ماؤں بہنوں، سوال جو کیا بی بی زینب نے، کہا اگر تم سے ہو سکتا ہے تو ہمارے لیے کچھ چادریں لے آؤ، آگے کوفہ کا بازار ہے، ہم سے چادر ہے۔ عزادارو یہ بی بی چادریں لے کر آ گئی، آ کر چادریں تقسیم کر دی، بی بی انہیں چادریں اوڑھ لی۔ لیکن جب دارالعمارہ کے قریب گئے، کسی نے کہا چادریں چھین لو۔ عزادارو چادریں چھینی گئی، لیکن انداز کیا تھا؟ یزیدی سپاہیوں نے اپنے نیزے کی انیوں سے چادریں چھیننی شروع کی، ارے بیویاں زخمی ہوئی۔ بس آخری جملہ عزادارو، بس آخری جملہ کہوں، عصر عاشور کو جب امام حسین علیہ السلام کی شہادت ہوئی، سر مبارک کو جدا کیا گیا، اس کے بعد خولی کے ساتھ سر مبارک کو روز عاشور ہی عمر سعد نے کوفہ بھیج دیا۔ عصر عاشور کو جناب زینب نے مولا حسین کے سر مبارک کی زیارت کی ہے۔ عصر عاشور کے بعد سے اب تک زینب نے حسین کے چہرے کو نہیں دیکھا ہے، کیونکہ پہلے سے کوفہ لے آئے تھے۔ دارالعمارہ کے جب قریب گئے، نفس المحموم میں جناب زینب کے یہ اشعار لکھے ہوئے ہیں، بس وہی آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ عزادارو جب یہاں دارالعمارہ کے قریب پہنچے، اب ایک شور بلند ہوا۔ یہ شور کا بلند ہونا تھا، دیکھا تو ایک طرف سے نیزے پر چڑھا کر سر حسین لایا گیا۔ 2 دن سے حسین کے چہرے کی زیارت نہیں ہوئی تھی۔ جس وقت جناب زینب نے نیزے پر حسین کے سر کو دیکھا تو جناب زینب کہتی ہے، او میرے پہلی کے چاند، تجھے پورا ہونے سے پہلے تجھ پر گرہن لگ گیا۔ اس کے بعد چند جملے کہے جناب زینب نے، کہتی اے میرے بھیا حسین، ذرا اپنی آنکھیں کھول کر اپنی چھوٹی سکینہ کو تھوڑا دلاسا تو دے بھیا۔ کربلا سے لے کر اب تک سکینہ کے دل کو قرار نہیں آ رہا۔ دوسرا جملہ کہا، اے میرے بھائی حسین، ذرا اپنے یتیم سجاد کی طرف نگاہ تو کرو، دیکھو کہ بیڑیوں میں ہے، دیکھو کہ گلے میں توق ہے۔ اس کے بعد آخری جملہ کہوں، جناب زینب کہتی ہیں، بھیا حسین، یہ تیرا بیٹا سجاد جب بھی اس کو تازیانہ لگتا ہے، بے ساختہ سجاد کی زبان سے نکلتا ہے، وَأَبْتَى حسین، اے میرے بابا حسین۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین، وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ ماتم حسین۔